ایسا قوم کا بیٹا جو انصاف کا علم اٹھائے ہوئے، جو اللہ کے محبوب کی ناموس کی بات کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کا مقدمہ لڑتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ایک خود مختار ریاست ہیں اور ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ ایک ایسا شخص جو 8/7 کے ڈیتھ سیل سے، چاہے وہ مودی ہو چاہے وہ نیتن یاہو ہو، ان کو بھی میسج دیتا ہے، تو پوری پاکستانی قوم اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف پرامن طریقے سے ایک میسج دینا چاہتی ہے، اور یہ خان صاحب کے ساتھ یکجہتی ہے کہ جمہوریت کے نام پہ اور اس پارلیمان کے نام پہ اور پاکستان کے اندر عدالتوں کے نام پہ یہ جو ظلم اور بربریت شروع ہے یہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ عوام پس رہے ہیں، عوام کی بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں، عوام کے ووٹ کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم بھرپور طریقے سے خان صاحب کے حوالے سے پورے پاکستان میں، پاکستان کے تمام صوبوں میں، اضلاع میں، تحصیل میں، یونین کاؤنسلز میں، ولیج کاؤنسل میں انشاءاللہ ایک پرامن ایک ایسا میسج جس سے پتہ چلے کہ یہ قوم باوقار قوم ہے، کیونکہ خان وہ ہے جو کہتا ہے کہ جی میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی، وہ بات پاکستان کی کرتے ہیں، وہ ذات کی نہیں کرتے، وہ کسی این آر او شین آر او اپنی ذاتی مفادات یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی بات نہیں کرتے، وہ پاکستان کے مفادات کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، وہ عوام پاکستان کی آواز ہے۔ تو میں صرف آپ کو ایک ہی میسج دینا چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے، جیسے آج میاں اظہر مرحوم کے بارے میں آج تعزیتی ریفرنس پیش ہوا، سب نے اچھی باتیں کی۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ زندہ ہیں تو آپ کی بے توقیری ہے، جب آپ کی تدفین ہو تو تب الفاظ ایسے ادا کیے جائیں کہ آپ ثابت کرنا چاہیں کہ ہمارے دل میں درد ہے۔ اس پارلیمان کے اندر، اس پارلیمان کی روایت کو، پارلیمان کی عزت کا جو جنازہ نکال دیا گیا، لیڈر آف دا اپوزیشن، آف دا نیشنل اسمبلی، آف دا سینٹ، اور پھر وہ قوم کی بیٹی جو کہ سرداروں کے بیچ میں مقابلہ کرتی ہے اور اس ایوان کا حصہ بنتی ہے، دوسری دفعہ آپ ایک جگہ موجود ہی نہیں ہیں، اور یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ یاد رکھیے اس کا نقصان پاکستان کے مفادات کو نقصان ہے۔ تو میں پھر کہنا چاہوں گا پاکستان کے کی ڈیسیشن میکرز کو کہ خدا کے لیے بلوچ ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، گلگت بلتستانی، آزاد کشمیر، پاکستان کی تمام اکائیاں ان کو گلے لگائیں، جوڑ کی طرف جائیں، کیونکہ مودی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اینٹی پاکستان فورسز اس ملک کے اندر انتشار لانے کے چکر میں ہم نے اپنوں کو اپنا کے اس قوم کو ایک عظیم قوم بنانا ہے، تو خان ہی اس قوم کی آواز ہے، خان اس قوم کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور پھر گارنٹرز نہ ڈھونڈیں، بات کریں، انگیج کریں۔ جمہوریت کی خوبصورتی کیا ہے؟ آپ اختلاف ضرور رکھیں، لیکن آج میں نے جیسے کہا کہ کیا پارلیمان کے اندر کیا یہ آج ریفرنس میں یہ چیز شامل کریں گے کہ سیاست کے نام پہ کسی کی ماں بہن کی تسلیل نہ ہو، چادر اور چار دیواری کو پامال نہ کیا جائے، کسی کی عزت کا جنازہ نہ نکالا جائے؟ یعنی آج اگر عماد اظہر نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتا ہے تو کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ یعنی صرف تحریک انصاف کے نام کی جڑنے کی وجہ سے 10 12 سال کی سزائیں ملیں گی، عدالتیں اور تو چھوڑیں، خان کو 8/7 کے ڈیتھ سیل میں جس طرح رکھا گیا ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ میں، یہ کیا ہے؟ یہ اس ملک کے عوام کے اس جائز حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ تو آپ سے میسج ہے کہ خدا کے لیے صرف پارٹی کی بات نہیں ہے، کہ پاکستان کے روایات، پاکستان کے اقدار اور عوام پاکستان کے حقوق کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اس کو ہم نے روکنا ہے۔ ایک سوال یہ تحریک انصاف کے اندر جو اس وقت اختلافات موجود ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ کے ساتھ بھی مرکزی رہنماؤں کے اختلافات نظر آ رہے ہیں، تو اس کو لے کر بھی کیا آنے والے دنوں میں اختلافات کو کم کرنے کے لیے آپ لوگ کوششیں تیز کریں گے بالخصوص پارٹی کے اندر؟ پاکستان تحریک انصاف اللہ کے فضل سے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ نمبر 1، گھر میں جب والد صاحب نہ ہوں تو بچے بھی آپس میں تھوڑے سے ان میں اختلاف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، وقتی طور پہ۔ خان اندر ہے، لوگ خان سے جو محبت کرتے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ صرف آپ کو میں اتنا کہنا چاہوں گا، ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہونا چاہیے، اور یہ خوبصورتی ہے۔ اور آخر میں بات، پی ٹی آئی ایک ہے الحمدللہ۔
اور میرے کوآرڈینیٹر بھی ماشاء اللہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی صرف آپ نے پلاننگ کا حصہ بنے ہیں یا بھی احتجاج میں شریک ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو کہاں پر ہوں گے؟ کہاں ہوں گے یہ تو پولیس پیچھے آ جائے گی. کارکنان کو جو ہے وہ تو سر گرفتار ہو رہے ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہے وہ عدالتوں سے اب کس نے کہا ہے کہ ہم گرفتار نہیں ہوئے یا ہمارے اوپر پرچے نہیں ہے یا ہم نے ضمانتیں نہیں کرائی؟ اور بھائی کسی کو چھوڑا ہے، یس میں بھی ضمانت پر ہوں، کسی کو چھوڑا ہے؟ ہم ساروں کو دہشت گرد بنا دیا. شرم آنی چاہیے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں وکلاء کے خلاف اتنے دہشت گردی کے پرچے نہیں ہوئے جو اس بھائی حکومت نے کیے. سوشل میڈیا پر بڑی بات کی جا رہی ہے، آپ پچھلے دنوں کینیڈا گئے ہوئے تھے، آپ بڑا انجوائے کر رہے تھے. دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے جو ہے وہ احتجاج کروا رہے ہیں، خود پارٹیوں میں انجوائے کر رہے ہیں. نہیں، وہاں بھی میں نے جو ہے جلسے کیے ہیں، وہاں تنظیم کو میں نے مخاطب کیا ہے. اگر آپ نے دیکھی ہو تو وہاں بھی جو ہے میں بالکل فیملی میری میرا بیٹا اور میری اس کے فیملی ہے وہاں. یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کے نہیں رہتے جب ایم ایل اے بن جاتے ہیں. تو یقینی بات ہے کہ فیملی کو بھی جانا پڑتا ہے ان کے لیے، لیکن میں نے کوئی ایسی بات نہیں جو باقی نارمل لوگ کرتے ہیں. ہم بھی انسان ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن کبھی تساہل نہیں کیا ہے ہم نے. اب یہ جو سزائیں کی ہیں اس کی بھی ہم نے جو ہے پولیٹیکل کمیٹی کی آج بھی زوم کی میٹنگ ہے 7 بجے، ہم نے اس کا بھی لایا ہے بنانا ہے. میرے پاس سلمان اکرم راجہ صاحب آئے تھے، علی ظفر صاحب سے ہوئی ہے ہماری، جو ہے گوہر سے ہوئی ہے. ہم نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے لیگل اسٹریٹجی بنائی ہے. ہم اپیلوں میں بھی جا رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کی جو ہے پہلے پروٹیکٹیو بیل ہو کر ہم جو ہے اپیلوں میں جائیں تاکہ ان کو بابا صلاح سے رکھا کیا جا سکے. لیکن اگر جیل جانا ہے تو ہمارا تو عمران خان بھی 2 سال سے جیل میں ہے، ہمیں جیل جانے کا تو کوئی بات نہیں. اب تو جیل الیکشن پورا مقدمہ لڑا، ان کو 10 سال سزا. ہمارے چیئرمین سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جنہوں نے ہمیشہ بڑی باوقار سیاست کی ہے، اور ان کے بزرگوں نے ان کے جو جتنے ان کے بڑے بزرگ تھے، اور بڑی دین کی اور بڑی ملی خدمات ہیں ان کو 10 سال سزا. تو ایسا کبھی ہوا جمشید دستی صاحب کو جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں نااہلی. لطیف چترالی صاحب NA1 سے چترال میں 9 مئی والے دن ان کو اسلام آباد کے ایک جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں 10 سال سزا. اتنی فسطائیت اور اتنا ظلم. آپ ہمارے جتنے بھی چراغ بجھا لیں گے، یہ چراغ پھر روشن ہوں گے. ہم سب جانثار ہیں عمران خان کے، اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اس ظلم کے سامنے ہم نہ سر جھکائیں گے نہ ہم جھکیں گے. ہم راہ حق کے مسافر ہیں، اور جمہوری جد و جہد کے لیے ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ.